ٹھیک ہے مفتی صاحب، نماز کے حوالے سے چونکہ ہمارا آج موضوع ہے تو کہا جاتا ہے، یہ معروف ہے کہ کم از کم 700 بار نماز کا قرآن کریم میں جو ہے مختلف انداز میں ذکر آیا ہے اس کی ادائیگی اور فرضیت کے حوالے. یہ فرمائیے گا کہ تاکید اور فرضیت کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، تکرار جب دیکھتے ہیں قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے، تو اس کی بار بار حکم آنے سے اہمیت جو ظاہر ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یقیناً نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نہ صرف یہ کہ ہمیں عطا فرمائی بلکہ اس کی بارہا تاکید بھی فرمائی ہے. اور اس کے لیے ایسا پروٹوکول اللہ نے قائم فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت جاگزیں ہو کہ اس سے پہلے کئی چیزوں کو اللہ نے شرط یا فرض قرار دیا. یعنی ہماری شریعت نے کسی چیز کو شرط بنا دیا، کسی چیز کو فرض بنا دیا. مثال کے طور پر ابھی آپ جب نماز کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنی پاکیزگی کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. آپ خود طیب و طاہر ہیں نہیں ہیں، لباس آپ کا ٹھیک ہے یا نہیں، لباس ساتر ہو، لباس طاہر ہو اور ساتر ہو، چھپانے والا لباس ہو، پاکیزہ لباس ہو. جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کی پاکیزگی، اس کی اہمیت بتائی گئی ہے. جگہ صاف پاک مطلب پاک ہونی چاہیے. تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارا بدن پاک ہو، جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس پاک ہو. پھر قبلہ رخ ہونے کو لازم ہو، فرض اور ضروری قرار دے دیا، شرط قرار دے دیا. نیت آپ کی ہونی چاہیے اس نماز کے لیے، اس کو لازم قرار دے دیا گیا. تو آپ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز کی فرضیت تو اپنی جگہ، خود اس کے لیے کئی چیزیں فرض ہیں. تو جس کے لیے کئی چیزیں فرض ہوں، خود اس کی اپنی فرضیت کا کیا کہنا. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرآن مجید میں بارہا ایک لفظ ذکر فرمایا. اقیمو ہے یا یقیمون یا مقیمین ہے، یہ جس کا معنی ہوتا ہے قائم کرنا. یعنی قرآن ہمیں بار بار نماز قائم کرنے کا درس دیتا ہے. تو اس سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو. علماء فرماتے ہیں کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توفیت الشیء حقہ، یعنی کہ کسی چیز کا حق مکمل ادا کرنا، یہ اقامت الشیء کہلاتا ہے. یعنی اس چیز کو آپ نے قائم کر دیا. تو گویا اللہ رب العالمین جب یہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کرو. پھر حقوق کے اندر دو قسمیں کی گئی ہیں، ظاہری اور باطنی. ظاہری حقوق تو پھر بھی لوگ عام طور پر ادا کر لیتے ہیں، طہارت ہو گئی، وضو، یا یہ جو ظاہری بتائے گئے ابھی لباس وغیرہ کی بات ہوئی. لیکن باطنی حقوق کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی. اچھا، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو باطنی حقوق بھی ضرور آپ سے ہم سنیں گے اور ناظرین تک پہنچائیں گے. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نماز آج ہمارا موضوع ہے اور قبلہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب اس کی ظاہری اور باطنی جو کیفیات ہے اس پر کچھ کلام فرما رہے تھے. میں چاہتا ہوں مکمل فرما دیں. جی، تو نماز کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے تو اسی لیے اس کے لیے بار بار اس کو قائم کرنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے. تو ہم کوشش یہی کریں کہ جب ہم یہ فریضہ ادا کریں تو اس کو صرف ادا نہ کریں بلکہ قائم کریں. اچھا، نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، ان چیزوں کے حوالے سے، قائم کرنے کے حوالے سے کم لوگوں کے ذہن میں، پڑھنے اور ادا کرنے کے حوالے سے تصور میں چاہتا ہوں اس کو بھی تھوڑا سا عموماً پڑھی جاتی ہے. اور وہ پڑھنے کا مطلب ایک رسم ادا کی جاتی ہے، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. تو وہ جو روح ہے اس کی، وہی اقامت الشیء ہے، وہی قائم کرنے کا سبب بنتی ہے. اسپرٹ ہونی چاہیے اس نماز کی، اور یہی اس نماز کی اہمیت ہے. اور ایک آخری بات یہ کہ عموماً علماء جس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں یا احکام شرع ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے عموماً یعنی نازل فرمائے. اور نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بلا کر عطا فرمایا. تو اس سے اور اس کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے. یہ تو معراج کا تحفہ ہے نا. جی بالکل. تو جس میں بلا کر اللہ رب العالمین نے براہ راست اس کو عطا فرمایا ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر عطا کیا تو ہم بھی اپنی معراج کے لیے، یعنی قرب الہی کے لیے، قرب رسالت مآب کے لیے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کو اچھی طرح ادا کریں تاکہ ہمیں بھی قرب کی منزلیں نصیب ہو سکیں. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دیگر امتوں پر بھی نماز جو ہے وہ فرض کی گئی تھی. تو کیا اس حوالے سے بھی اہمیت بہت زیادہ سامنے آ جاتی ہے؟ سر فرمائیے گا. میں چاہتا ہوں نماز کی جو اہمیت ہے اس بات سے بھی بہت زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے کہ گزشتہ امتوں پر بھی فرض کی گئی مختلف ادوار میں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، مختلف امتوں پر. اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے جب بھی اپنا پیغام بھیجا تو ساتھ ساتھ جن کو پیغام بھیجا گیا ان کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی سند کی صورت میں نماز کے لیے کہا گیا. نماز کی فرضیت اس بات کی دلیل ہے، جنہیں امام الانبیاء کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام،
हज़ारों उनकी औलाद में अम्बिया हुए, उन्होंने भी जब अपने अक़रबा को, अज़्ज़ा को, बीवी को, बेटे को, बच्चे को छोड़ा तो जो दुआ मांगी उसमें भी इब्तिदा यही है ताकि ये नमाज़ पढ़ें, और फिर दुआ मांगी, पहले रूहानी दुआ और फिर जिस्मी या जिस्मानी के यहाँ फल हों और ये सैराब हों, सरसब्ज़ और शादाब हों। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज ही तो उस वक्त पढ़ रहे थे कि जब फ़िरौन को पता चला, वो आया और आकर उसने पूछा। तो इससे अंदाज़ा ये हुआ कि हर नबी के साथ वजह उसकी क्या है, वजह ये कि ये सलात का फ़ारसी तर्जुमा हम समझ लें और उसका लुग़वी मतलब भी देख लें तो ख़ुद ब खुद हमें महसूस होगा कि इसका मकाम और मर्तबा क्या है। इसलिए कि नमाज का लुग़वी मतलब है फ़िक्र और न्याज़मंदी। क्या बात। अब दोनों चीज़ें हो गई इसमें, एक फ़िक्र का अंसर आ गया और फिर न्याज़मंदी। बिल्कुल। आगे ये भी है कि सिपास गुजारी, ये भी कहा गया है कि नमाज न्याज है, न्याज है, यानी न्याज़मंदी। वाह वाह। और जिस तरह अभी फरमाया मुफ्ती साहब ने कि ये मेराज का तोहफ़ा, तो उसके लिए भी बहुत उम्दगी से कहा गया है जी जी। कि हुजूर वहाँ तशरीफ़ ले गए तो उनका मकाम तो वही था, क़ाब कौसैन भी और सिदरतुल मुंतहा भी। वहाँ जब ये अतिया उन्हें और ये इनाम उन्हें और ये तोहफ़ा उन्हें अता फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो ये उनकी महराज वो है। और हम अगर इस नमाज को जो वहाँ बताई गई फ़र्ज़ियत की सूरत में उसको अदा करें तो ये महराज हमारी है। क्या बात। और यूँ भी जब हम सजदे में जाते हैं तो सबसे ऊपर रहने वाला उज़्व जो है, जिसे हम सर कहते हैं, वो फिर झुकता है, जो इस बात की दलील है कि हम इस अंदाज में बड़े होंगे जब झुक जाएंगे। क्या बात। यहाँ झुकने और सर बसुजूद होने में बड़ाई है, और ये अलावा नमाज की कोई और सूरत में नहीं है। इसीलिए ये कहा गया कि जब तुम तमन्नाई हो कि अल्लाह से बात हो या गुफ्तगू करो तो नमाज पढ़ो, और अगर तुम्हारी ख्वाहिश और तमन्ना हो कि अल्लाह हम कलाम हो तो कुरान पढ़ो। क्या बात, सुभान अल्लाह।